السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کو جادو کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ جادو ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے گھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ دشمن جادو کا استعمال کر کے گھر کے کاروبار میں بندش کر دیتا ہے، اور یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ اس سے طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جان خطرے میں پڑ جاتی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جان بھی چلی جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں ہم کو اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ دوستو، اسی وجہ سے میں اس ویڈیو میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جادو کسے کہتے ہیں، جادو قرآن و حدیث سے ثابت ہے یا نہیں، اور ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو اس کا توڑ بھی بتاؤں گا، اس کا وظیفہ بھی بتاؤں گا کہ وہ کون سا وظیفہ ہے کہ اس کی مدد سے اس کا آپ عمل کر کے اس کو پڑھ کر کے آپ جادو کو بالکل جڑ سے ختم کریں۔ تو دوستو، آپ پوری ویڈیو دیکھیں، تب جا کر کے آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ جادو کسے کہتے ہیں۔ دوستو، جادو عربی زبان میں سحر کو کہتے ہیں، اور سحر اور جادو کی تعریف آپ سمپل سے آسان سے یہ سمجھنا کہ جادو دراصل یہ ایک شیطانی طاقت ہے۔ انسان سیکھتا ہے شیطان سے، اور شیطان کی طاقت سے، اس کی قوت سے اور شیطان کے پاور سے وہ دوسرے انسان کے اوپر جادو چلاتا ہے، پھر وہ انسان اس سے متاثر ہوتا ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ یہ جادو کی تعریف ہے۔ اب یہ قرآن سے اس کا ثبوت ہے یا نہیں، اس کو آپ سماعت کریں۔ دوستو، قرآن میں باضابطہ اس کا ثبوت ہے۔ پارہ نمبر 1 پہلے پارہ میں آپ جا کر کے دیکھیں، اور آیت نمبر 102 میں جا کر کے مطالعہ کریں، آپ کو سمجھ میں آئے گا اس کا باضابطہ ثبوت ہے وہاں پر، اس طریقے سے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاروتَ وَمَاروتَ۔ دوستو، آپ اس کا ترجمہ اسکرین میں بھی دیکھیں، یہ اس کا ترجمہ ہے، اور اس کا خلاصہ آپ یہ سمجھنا کہ یہ دراصل حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں شیاطین جادو کو سیکھتے تھے، اس نیت سے کہ وہ لوگوں کے درمیان تفریق پیدا کرے، شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی پیدا کرے، اور وہ لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے وہ جادو کا علم سیکھتے تھے۔ اور یہاں پر جو بابل کا ذکر ہے دوستو، یہاں پر بابل جو ہے ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے 2 فرشتے کو جادو کا علم دے کر کے بھیجے تھے اپنے بندے کو آزمانے کے لیے، کہ میرے بندے جادو کا علم سیکھ کر کے وہ اچھے کاموں میں اس کا استعمال کرتے ہیں یا برے کاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ بطور آزمائش اللہ تبارک و تعالی نے ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں کو مقام بابل پر بھیجے تھے۔ تو دوستو، یہاں پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باضابطہ اس کا ذکر پہلے پارے میں قرآن میں ہے، تو آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا ثبوت باضابطہ قرآن میں ہے۔ اب اس کو حدیث سے آپ سماعت کریں کہ حدیث میں اس کی وضاحت ہے یا نہیں، اس کا ثبوت ہے یا نہیں۔ باضابطہ حدیث میں بھی اس کا ثبوت ہے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 5433 میں آپ جا کر کے مطالعہ کریں، وہاں پر آپ کو اس کا پورا ڈیٹیلز، اس کے تفصیل سمجھ میں آئے گی۔ دوستو، وہ اس طریقے سے ہے کہ لبید بن عاصم ایک کیا کہتے ہیں یہودی تھا، جو ساحر تھا، جادوگر تھا، اور اس کی 7 بیٹیاں تھیں، سب کے سب کیا کہتے ہیں ساحرہ تھیں، جادوگرنی تھیں۔ ان میں سے ایک بیٹی حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک یعنی بال شریف کسی طرح حاصل کر کے اس میں جنتر منتر پڑھ کر کے 11 گرہیں لگا کر کے اس کو کنویں میں ڈال دی۔ اس سے کیا ہوتا تھا کہ جب جب پانی کا رنگ بدلتا تھا، اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچتا تھا، طبیعت خراب ہوتی تھی، اور ان کی بیماری میں اضافہ ہوتی رہتی تھی۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کنویں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو نکالا، اور نکالنے کے بعد جو 11 گرہیں تھیں، 11 گرہیں کو سورہ معوذتین پڑھ کر کے، اور جو سورہ معوذتین جو نازل ہوئی تھی دوستو اسی موقع پر نازل ہوئی تھی، تو سورہ معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر کے اس میں 11 آیاتیں اللہ نے مقرر فرمائی ہے۔ ایک ایک آیت کو پڑھتے جاتے تھے اور ایک ایک گرہ کو کھولتے جاتے تھے۔ اس طریقے سے 11 آیاتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام پڑھی اور 11 گرہ کو کھولے۔ تو اس طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری ختم ہوئی اور آپ کی تکلیف جاتی رہی۔ تو دوستو، یہ
حدیث سے میں نے آپ کو حوالہ دیا تو باضابطہ اس کا ثبوت، اس کا حوالہ آپ کو حدیث سے بھی سمجھ میں آ گیا۔ تو دوستو قرآن اور حدیث دونوں طور سے، دونوں طریقے سے آپ سمجھ گئے کہ یہ قرآن میں بھی اس کا ثبوت ہے اور حدیث میں بھی ثبوت ہے۔ اب آئیے اس کا وظیفہ کیا ہے۔ دوستو اس کا وظیفہ دو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، دو طریقے سے اس کا وظیفہ ہے۔ ایک تو سورہ معوذتین جس کا ذکر میں نے آپ کو کر دیا، جس کا اشارہ میں نے کر دیا، سورہ معوذتین کو آپ پڑھیں، اس سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور اس کو بھی سورہ معوذتین کو بھی یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس کو بھی آپ 3 مرتبہ پڑھیں۔ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں، اپنے جسم پر ہتھیلی پر پھونک مار کر کے اپنے جسم پر مل لیں۔ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد سے، اس کی برکت سے جادو کا اثر ختم فرما دے گا۔ دوستو دوسرا جو وظیفہ ہے وہ یا قابضو ہے۔ یا قابضو یہ اللہ کے صفاتی بھی نام ہے، اور اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اس کے بعد 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور یا قابضو 101 مرتبہ اگر آپ پڑھیں گے تو بہت زیادہ بہتر ہوگا۔ تو دوستو اس طریقے سے آپ اس وظیفہ کو کریں۔ دونوں وظیفوں میں سے کوئی بھی ایک وظیفہ آپ اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کی مدد سے اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جادو کا اثر ختم فرما دے گا، اور جادو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا ختم ہو جائے گا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی واقعی میں لگی ہے تو برائے مہربانی آپ اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور سبسکرائب تو ضرور ہی کر دیئے دوستو، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ کے سامنے جو ہم لا رہے ہیں لانے میں اچھا لگے، اور ہم تھوڑا سا موٹیویٹ ہو سکیں اور میرے حوصلہ افزائی ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔